فتنہ عشق میں مبتلا ہو گئے، فتنہ عشق میں مبتلا ہو گئے، اجنبی راستوں میں فنا ہو گئے، جانتے ہیں سبھی پر نہ مانے کوئی، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے، جانے من جانے جان آپ سے پیار ہے، روز و شب رسمی جملوں کی تکرار ہے، رسمی جملوں کی زد میں کئی مرد و زن، نفس و شیطان کے ہم نوا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے، غیر محرم کے غم میں پریشان ہے، دور حاضر کے ایسے مسلمان ہیں، بدنگاہی کی غلطی کو دہرا کے ہم اپنے حق میں ہی خود بدعا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے، ہم سفر ڈھونڈنے کی لگن میں مگن، ایک دلہا بنا ایک بنی ہے دلہن، یہ تصور کی دنیا کے غافل مکی، اختلاطی بحر میں فنا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے، جانتے ہیں شریعت میں معیوب ہے، وہ تعلق ہمیں آج محبوب ہے، اس موبائل کی لت میں کئی پارسا، اس موبائل کی لت میں کئی پارسا، عالم و عالمہ کیا سے کیا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے، اب تلاوت میں کیوں وہ حلاوت نہیں، بے سکون دل میں پہلے سی راحت نہیں، ذکر کے نور کی دل میں آمد نہیں، خوشنما سے نو دل بدنما ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے، اور آخری بات سماعت فرمائیں، غیر محرم کے غم میں جو غمگین ہیں، ظاہراً نیک اندر سے بددین ہیں، خالق دل کو دل میں بساتے نہیں، میرے اشعار سے وہ خفا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے۔ سب محترم علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، نیپال کی سرزمین پر یہ پروگرام جو اس علاقے میں غالباً پتریا نام ہے اس علاقے کا، 2 روزہ پروگرام کا آج دوسرا دن ہے، اور بہت کم ایسے پروگرام ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اس میں جماعت کے تقریباً تمام نامور خطبہ اور علماء کو جمع کر دیا جائے۔ قابل مبارکباد ہیں اہل پتریا، بالخصوص اس پروگرام کے آرگنائزرز، اس کو منعقد کرنے والے جو لوگ ہیں۔ بڑا خوبصورت پروگرام کل بھی میں نے تھوڑا بہت سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھا، اور آج بھی چل رہا ہے، اور مجھے بتایا گیا کہ مردوں سے زیادہ خواتین کی تعداد اس پروگرام میں موجود ہے، بلکہ ہمارے عبدالعزیز بھائی کا مطالبہ تھا کہ خواتین کے موضوع پر میں کچھ باتیں رکھوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شیخ نسیم مدنی حفظہ اللہ نے ابھی خواتین کے تعلق سے جو گفتگو کی ہے وہ کافی ہے۔ میں آج جس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں، دیکھا جائے تو وہ موضوع ہمیں سے ہر انسان سے تعلق رکھتا ہے۔
ہم میں سے کون ایسا انسان ہے، کون ایسا مرد ہے، کون سی ایسی عورت ہے جو آج موبائل، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ سے اس کا تعلق نہ ہو؟ ہر انسان 3 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کا بوڑھا آج موبائل چلا رہا ہے، انٹرنیٹ کا استعمال کر رہا ہے۔ ہمارے نوجوان آج فیس بک، ریئل ان کے اتنے دوست نہیں ہیں جتنے فیس بک پر ان کے دوست ہیں، گاؤں محلے میں اتنے جاننے والے نہیں جتنے سوشل میڈیا پر اتنے ان کے جاننے والے ہیں۔ اور بڑی عجیب بات ہے، گھر میں بوڑھی ماں بیٹھی ہے، کبھی بوڑھی ماں کی ضرورتوں کا خیال نہیں آتا، وہ انسان سوشل میڈیا پر ماں کی عظمت پر لمبے چوڑے پوسٹ ڈالتا ہے۔ بوڑھا باپ بستر پہ کھانس رہا ہے، باپ چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے محتاج ہے، بیٹا کبھی پلٹ کر کے باپ سے یہ نہیں پوچھتا کہ ابا جان آپ کو کوئی ضرورت ہو تو آپ اس سے کہہ دیں۔ وہ بیٹا فیس بک پر گیان دیتا ہے کہ باپ کا یہ احترام ہے، باپ کا یہ سمان ہے، باپ کا یہ مقام ہے، باپ کی یہ عزت ہے، وہ باپ کا مقام بیان کرتا ہے۔ تو یہ موبائل میرے پیارے ساتھیوں بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑی زحمت بھی ہے۔ آپ تصور کیجئے کیا صحابہ کے دور میں ہم سوچ سکتے تھے کہ مسجد کے اندر میوزک کی آواز آئے، مسجد کے اندر گانے کی آواز آئے؟ آج اس موبائل نے وہ دن بھی ہم کو دکھا دیا۔ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر رہے ہیں، پیچھے کسی کے موبائل پر گھنٹی بجتی ہے، رنگ ٹون بجتی ہے، اور اس بد نصیب نے اپنے موبائل پر کوئی گانا لگا کر کے رکھا ہوا ہے۔ سارے مصلیوں کے بیچ میں موبائل پر بالی ووڈ کے گانے کی آواز آ رہی ہے۔ اس موبائل نے وہ دن بھی ہم کو لا کر کے دکھایا ہے میرے ساتھ۔ آج اسی موبائل پر ایک فیچر ہے، اے آئی کا فیچر، بڑی آسانی سے کسی اجنبی مرد کو کسی اجنبی عورت کا فوٹو لے کر کے ان کا فرضی ویڈیو بنایا جا سکتا ہے اے آئی کی مدد سے۔ میری آواز کو کاپی کر کے، میری آواز کی نقل کر کے، میری آواز میں 1 گھنٹے کا نقلی لیکچر اے آئی کی مدد سے تیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے موبائل پر۔ یہ موبائل اس دور کی بہت اہم ایجاد ہے میرے پیارے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو علم دیا تھا اس علم کا ایک سیمپل، ایک نمونہ ہے یہ موبائل، یہ انٹرنیٹ، یہ سوشل میڈیا۔ یاد کیجئے قرآن کی وہ پہلی 6 آیتیں جو اللہ کے پیارے نبی کے اوپر نازل ہوتی ہیں، ان 6 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے علم کا تذکرہ کیا تھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا، تمہیں جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھو تمہارا رب بہت کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تمہیں تعلیم دی اور تمہیں وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے۔ آج اس موبائل نے بڑی بڑی لائبریریوں کو آپ کے موبائل کی اسکرین پہ لا کے رکھا ہے۔ کوئی زمانہ تھا محدثین ایک حدیث کے لیے لمبے لمبے سفر کرتے تھے، آج لاکھوں حدیثیں آپ کی موبائل کی اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ جس حدیث کو چاہے سرچ کر سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں۔ تو فائدے بھی بہت سارے ہیں۔ آج آپ اپنے پسندیدہ قاری کی آواز میں گھر بیٹھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ موبائل پر یوٹیوب پر ڈالیں، نام ڈالیں، اس قاری کی طرف آ جائے۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا سنتے ہیں۔ اگر ہمارے نوجوان کو میوزک پسند ہے، گانا پسند ہے، وہ گانے بجا بجا کر کے اپنے موبائل پر سنتا ہے، وہ بات یاد رکھے۔ اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے کار کے میوزک سسٹم پہ گانے بجاتے ہیں،
جو اپنے ہیڈ فون میں اپنے ایئر پوڈ میں لگا کر کے گانے بجاتے ہیں وہ کان کھول کر کے سن لیں. اللہ نہ کرے اسی حالت میں اگر موت آتے اس حاجی کو, اس عمرہ کرنے والے کو اسی احرام کی چادر میں دفنا دینا, اسی حالت میں دفنا دینا, اسے الگ سے کوئی چادر نہ پہنانا. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا, وہ عمرہ کرنے والا, وہ حج کرنے والا جب قیامت کے دن آئے گا, اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اسی احرام کے کپڑے میں آئے گا, اسی حالت میں آئے گا, لبیک کہتا ہوا آئے گا. جس حال میں آپ کی موت ہوگی اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھا جائے. میرے پیارے نوجوان ساتھیوں, اگر آپ کو فلموں کے گانوں سے سکون ملتا ہے اور آپ کے دل کو راحت ملتی ہے تو یاد رکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل کی موت ہو چکی ہے, آپ کا دل مر چکا ہے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, ایمان والوں کے دلوں کو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سکون ملتا ہے. اگر آپ کے دل کو سکون گانوں سے ملتا ہے اور دن رات آپ موبائل پر گانے سنتے ہیں تو اس کا مطلب کہ دل میں اللہ کی محبت ختم ہو رہی ہے, دل کے ایمان کی چارجنگ ڈسچارج ہو رہی ہے. جاؤ اپنے ایمان کی چارجنگ کو پھر سے مضبوط کرو, اپنے دل میں ایمان کی چارجنگ کو پھر سے پیدا کرو. موبائل نے آج ایک اور گناہ کو بہت آسان کر دیا, بدنگاہی کا گناہ, گندی چیزوں کو دیکھنے کا گناہ, غیر محرم عورتوں کو دیکھنے کا گناہ. کیا عالم, کیا جاہل, کیا جوان, کیا بوڑھا فیس بک آپ کھول رہے ہیں, کبھی ایڈ کی شکل میں, کبھی ریلز کی شکل میں, کبھی ویڈیوز کی شکل میں آپ کے سامنے غیر محرم عورتوں کے ویڈیوز آتے ہیں. اور میں تو بہت ہلکا لفظ استعمال کر رہا ہوں غیر محرم. اب تو باقاعدہ ننگی فلمیں بھی آج آپ کے موبائل کی اسکرین کے اوپر, آپ چاہیں یا نہ چاہیں, اگر آپ فیس بک چلاتے ہیں, انسٹاگرام چلاتے ہیں تو آپ کے موبائل پر آ جاتی ہیں. میرے ساتھ ذرا موبائل کا یہ استعمال دیکھیے اور اللہ کے پیارے نبی کی حدیث کو سامنے رکھیے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا, آدم کے بیٹے کے مقدر میں جو زنا لکھا ہے, آدم کا بیٹا وہ زنا کرتا ہے. والعینان زناہما النظر والعذنان زناہما الاستماع واللسان زناہ الکلام والید زناہ البطش والرجل زناہ الخطاب. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آنکھوں کا زنا یہ کہ گندی چیزوں کو دیکھا جائے, کانوں کا زنا یہ کہ گندی چیزوں کو سنا جائے, زبان کا زنا یہ غلط باتوں کو منہ سے نکالا جائے, اور ہاتھوں کا زنا یہ کہ غلط چیزوں کو ٹچ کیا جائے, اور پیروں کا زنا یہ کہ غلط چیزوں کی طرف چل کے جایا جائے. والقلب یہوا ویتمنا والفرج یصدق ذلک او یکذبہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہیں کرتا, اپنے کانوں پر کنٹرول نہیں کرتا, اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کرتا, تو پھر ایک وقت آتا ہے اس کا دل حرام چیزوں کی تمنا کرتا ہے, ناجائز چیزوں کی تمنا کرتا ہے, اور پھر انسان کی شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے, تصدیق کر دیتی ہے. انسان ریئل میں زنا کر بیٹھتا ہے. میرے نوجوانوں, یہ موبائل آپ کو زنا کی طرف لے گا, یہ آنکھوں کا زنا آپ سے کروا رہا ہے, یہ کانوں کا زنا آپ سے کروا رہا ہے. اور یاد رکھو ان آنکھوں نے کیا دیکھا ہے. اس طریقے سے موبائل کے کیمرے میں آپ سب ریکارڈ کر لیتے ہیں, اس طریقے سے ویڈیو کیمرے میں سب ریکارڈ کر لیتے ہیں. یہ آنکھیں بھی کیمرہ ہے, اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا کیمرہ ہے. اس کان میں بھی اللہ نے کیمرہ فٹ کر رکھا ہے, اور دنیا کے کیمرے کی ریکارڈنگ ڈیلیٹ ہو سکتی ہے, اللہ کے کیمرے کی ریکارڈنگ ڈیلیٹ ہونے والی نہیں ہے. میرے پیارے قرآن کہتا ہے حتی اذا ما جاؤہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. قیامت کے دن تمہارا کان گواہی دے گا, تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی, تمہاری چمڑی گواہی دے گی جو تم نے برے کرتوت کیے, برے کام کیے. وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. انسان کہے گا اے میری چمڑی, اے میرے بدن کی چمڑی, تو کیسے باتیں کر رہی ہے, تو کیسے بول رہی ہے. انسان کی چمڑی کہے گی کہ آج اللہ نے ہم کو بولنا سکھایا ہے. آسان کر دیا ہے اس موبائل نے آج آنکھوں کی
بدنگاہی کو، آنکھوں کے غلط استعمال کو۔ وہ شریعت آپ سے کہتی ہے کہ جب راستے میں چلو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی آپ ان مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ وہ شریعت جو عورت سے کہتی ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے مسلمان عورتوں جب تم گھر سے نکلا کرو، جب تم راستے میں چلا کرو تو اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے چلا کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا کرو، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور خبردار اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کرو۔ وہ اسلام جو عورت کو زینت کو ظاہر کرنے سے منع کرتا ہے، میں یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا وہ آئی ڈی مسلمان لڑکیوں نے ہی بنائی ہے، ہو سکتا ہے بہت ساری فیک آئی ڈی ہو، بہت ساری فرضی آئی ڈی ہو، لیکن ہاں بہت ساری ریئل آئی ڈی ہے جو عائشہ نام کی لڑکیوں نے بنائی ہے، جو فاطمہ نام کی لڑکیوں نے بنائی ہے، جو خدیجہ اور زینب نام کی لڑکیوں نے بنائی ہے، نام تو اللہ کی قسم۔ یہ موبائل آج ہماری عورتوں کے سر سے ان کی حیا کو چھین رہا ہے۔ یہ موبائل آج آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کس طریقے سے سماج میں گندگی کو پروسا۔ اب یہ بھائی نے بتایا کہ ایک ایپ آتا ہے اسنیپ چیٹ، میں سمجھتا تھا کہ اسنیپ چیٹ کا صرف ایک ہی کام ہے، اس کے اندر کیمرہ ہے، الگ الگ طریقے کے فلٹر آتے ہیں فوٹو کھینچنے والے۔ ایک بھائی نے بتایا مولانا صاحب آپ بہت پیچھے ہیں، اسنیپ چیٹ کے ذریعے آج چیٹنگ ہو رہی ہے، اور لڑکیاں جن کے پاس اپنا موبائل نہیں ہوتا، گھر میں باپ کا موبائل ہے، بھائی کا موبائل ہے، بھابھی کا موبائل ہے، موبائل لے لیا، اسنیپ چیٹ پر ایک آئی ڈی بنائی اور اس پر وہ چپکے چپکے چیٹنگ کر رہی ہے، کسی کو بتا بھی نہیں ہے۔ اور اسنیپ چیٹ اتنا سیکیور چیٹنگ کا ایپ ہے کہ اگر آپ کسی سے چیٹنگ کر رہے ہیں، سامنے والا اگر آپ کی چیٹنگ کی اسکرین شاٹ لے لیتا آپ کو فوراً پتا چل جائے گا، وہ کیمرہ آن کرتا آپ کو فوراً پتا چل جائے گا، آپ کا کوئی میسج آپ کی اجازت کے بغیر سیو نہیں کیا جا سکتا۔ اتنی سیکیورٹی دے رہا ہے اسنیپ چیٹ۔ آج بڑی تعداد میں نوجوان لڑکے آج چیٹنگ کے لیے لڑکے رکھتے ہیں اسنیپ چیٹ میں۔ کیا ہو رہا ہے؟ اسکولوں میں پڑھنے والی کلاس 8 اور 9 کی چھوٹی چھوٹی بچیاں جبھی بالغ نہیں ہوئی ہے ڈھنگ سے، ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے انہوں نے، آج یہ سوشل میڈیا ان کو زنا کے راستے پہ لے کے جا رہا ہے۔ بچا لو اس قوم کو، اس نسل کو بچا لو میرے ساتھ، زنا کرنے سے۔ اس موبائل کے استعمال میں احتیاط کرو، اپنی بچیوں کے ہاتھ میں موبائل دینے کے پہلے 1000 بار سوچو ہم کیا دے رہے ہیں اور کتنی چھوٹ ہم دے رہے ہیں۔ حضرت مریم کا واقعہ قرآن میں ہم کو بتایا گیا۔ مریم کی پرورش ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کرتے ہیں۔ مریم مسجد میں رہتی ہیں، محراب میں رہتی ہیں۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، زکریا علیہ السلام مسجد میں آتے دیکھتے مریم کے پاس بے موسم کا پھل رکھا ہوا ہے، پوچھتے اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، مریم کہتی ہے اے خالو جان یہ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ او لڑکیوں کے والدین، او لڑکیوں کے گارجین، او نوجوان بیٹیوں کے باپ، او نوجوان بیٹیوں کی ماں، تیری بیٹی کے پاس 40,000 کا موبائل کہاں سے آیا؟ 20,000 کا پرس کہاں سے آیا؟ تیری بیٹی کے موبائل میں ہر مہینے کون ریچارج کرا رہا ہے؟ تو نے کبھی جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو نے مریم کے مربی اور مریم کے گارجین کے نقش قدم کو کیوں نہیں اپنایا؟ یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ اپنے بچوں پر آنکھ موند کر کے اندھا بھروسہ کرنے کا دور نہیں ہے، اپنی آنکھوں اور اپنے دماغ کو کھلا رکھو۔ یہ موبائل بڑی خوبصورتی سے آپ کے گھر میں زناکاری کو پروس رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اے میرے بندو تم زنا کے قریب نہ جانا، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بہت گندا کام، بہت برا راستہ ہے۔ اسلام نے زنا کے قریب بھی جانے سے منع کیا، اسی لیے اسلام کہتا ہے اگر گھر میں بھابھی رہتی ہے اور دیور بھی رہتا ہے، دیور اور بھابھی کے بیچ میں پردہ ہونا چاہیے، ہنسی مذاق نہ ہو، فرینکنس نہ ہو، بے تکلفی نہ ہو۔ نبی اکرم نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، جو غیر محرم عورتیں ان کے پاس
تم تنہائی میں نہ جایا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی افرأیت الحموا، دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، جیٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، جو شوہر اور بیوی کے قریبی رشتے دار ہیں جو غیر محرم ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا الحمو الموت، دیور تو اپنی بھابھی کے لیے موت ہے۔ آج ہندوستان اور نیپال کی سرزمین پر بڑی تعداد میں بھائی باہر کام کر رہا ہے، باہر سعودی میں کام کر رہا ہے، باہر دوسرے ملک میں کام کر رہا ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، بھابھی اسی گھر میں رہتی ہے، جوان دیور اسی گھر میں رہتا ہے، کوئی پردے کا اہتمام نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیا ہم آگ سے نہیں کھیل رہے ہیں؟ کیا ہم زناکاری کو اپنے گھر کو زناکاری کی آگ میں نہیں جھونک رہے؟ ہم فتنوں کو گھر میں آنے کا موقع دے رہے ہیں میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے اسلام نے عورت کو گھر سے نکلنے کو بھی بہت پابندیاں لگائی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے مسلمان عورت جب تو گھر سے نکلا کر تو بن سور کر کے نہ نکلا کر، بناؤ سگار کر کے نہ نکلا کر، یہاں تک کہ تو مسجد میں جا رہی ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر کے نماز پڑھنے جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا حتیٰ تغتسل من الجنابہ، جہاں تک کہ وہ عورت واپس جا کر کے غسل جنابت نہ کر لے۔ صرف خوشبو لگا کے نکلی ہے، نبی نے کہا نماز قبول نہیں ہوگی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج آپ جلسے میں آئی ہیں، پروگرام میں آئی ہیں، یا شادی بیاہ میں آپ جاتی ہیں، کہیں بھی آپ جائیں، قرآن کی آیت ہمیشہ ہر دور میں آپ کے لیے ایپلیکیبل رہے گی، لاگو رہے گی۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، بن سور کر کے، اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے، اپنے آپ کو نمایاں کر کے گھر سے نہ نکلیں۔ اس موبائل نے ایک اور برائی کو جنم دے دیا، چھوٹے بچوں کو وقت کے پہلے بالغ بنا دیا۔ کل سدھارتھ نگر میں میرا ایک پروگرام تھا، میں بنارس سے بائی کار آیا، میری 6 سال کی بچی میرے ساتھ تھی۔ آج کل بچے موبائل مانگتے ہیں، آپ جتنا بھی منع کریں کیونکہ بڑوں کو دیکھ رہے تو بچے بھی مانگتے ہیں، ہم دے دیتے ہیں۔ اب بچی یوٹیوب پر کچھ ویڈیو دیکھ رہی ہے، میں کار میں بیٹھا تھا، میں غور کرنے لگا بچی کیا دیکھ رہی ہے۔ غور کیجئے گا، یہ میں سارے گھروں کی کہانی بتا رہا ہوں۔ ہم تو بڑے مطمئن صاحب، ہم نے ہماری بچیاں تو بچوں والے پروگرام دیکھتے ہیں یوٹیوب پر۔ میں نے غور کیا کہ بچی جو پروگرام دیکھ رہی ہے یوٹیوب پر وہ ہے تو بچوں کا پروگرام، مگر بڑی خوبصورتی کے ساتھ، سائلنٹلی، خاموشی کے ساتھ اس میں بچوں کو بے حیائی کا پاٹھ پڑھایا جاتا ہے۔ اس میں ایک لڑکی اپنی سہیلی سے کہتی ہے اس کو پہچانتی ہو، یہ میرا بوائے فرینڈ ہے۔ تیرا کوئی بوائے فرینڈ ہے کیا؟ دیکھ یہ میرا بوائے فرینڈ ہے۔ تو دوسری لڑکی افسوس کے ساتھ کہتی ہے میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں۔ یہ آج ہماری چھوٹی چھوٹی بچیوں کو یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ کی قسم، اسلام میں کوئی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا رشتہ نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا رشتہ ہے تو وہ حرام ہے، وہ زناکاری ہے، وہ بدکاری ہے۔ اور آج میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں، لڑکیوں پر تو بڑی سختی ہم کرتے ہیں، اور لڑکوں کے شوخوں جو معاف کر دیتے ہیں اس پر بھی ہمیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا بیٹا کالج میں پڑھ رہا ہے، اس کی چند لڑکیوں سے دوستی ہے، اور وہ باقاعدہ فخر سے آ کے گھر میں ماں کو بتاتا ہے کہ میری کالج کی فرینڈ ہے، میری کالج کی دوست ہے۔ بھائی یہ مرد کی دوست عورت پر کیوں لے؟ اسلام میں کوئی مرد و عورت کے بیچ میں دوستی کا رشتہ نہیں، یاد رکھو میرے ساتھ۔ فیس بک چلانے والوں، یہ جو ایک دوسرے کو اسلامی بہن بنا کے بیٹھے ہو، میں اپنی مسلمان بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ دھوکے میں نہ آنا کہ کوئی دین کے راستے سے کوئی فیس بک پر آتا ہے السلام علیکم میری دینی بہن، آپ کو دینی بہن کہہ دینے سے وہ آپ کی بہن نہیں ہو جائے، آپ اس کی بہن نہیں ہو جائے۔ آپ یاد رکھو، اسلام میں بھائی اور بہن کا رشتہ صرف سگے بھائی بہن کا رشتہ ہے یا رضاعت کا رشتہ ہے۔ اسلام ایون یہاں تک بولتا ہے آپ نے کسی کو بہن بولا ہے، آپ کے بہن بولنے سے وہ بہن نہیں ہو جائے۔ اسلام یہاں تک کہتا ہے اگر آپ نے کسی بیٹے کو گود لیا ہے، کسی بیٹے کو پالا ہے، وہ بیٹا بھی آپ کا سگا بیٹا نہیں ہے، آپ کی بیٹیاں جوان ہو جائیں گی تو وہ اس کا سگا بھائی نہیں ہے، پردہ کرنا پڑے گا آپ کی بیٹی کو۔ آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا، آپ کے لیے حیرت کی بات ہے، مگر اسلام اس معاملے میں بہت سخت ہے۔ کیوں؟ اسلام زنا کاری کو سماج میں پنپنے نہیں دینا چاہتا میرے ساتھیوں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہیں۔
اس موبائل نے ایک اور برائی کو جنم دیا ہے. دور کے لوگوں سے تو بڑے تعلق ہیں. پتریا کا انسان کاٹمنڈو کے ایک آدمی سے دوستی کر کے بیٹھا ہوا ہے. پتریا کا انسان پوکھرا کے کسی انسان سے دوستی کر کے بیٹھا ہوا ہے. انڈیا کے مختلف شہروں میں اس کے دوست ہیں فیس بک کے اوپر. لیکن اس کا اپنا رشتے دار، اس کا اپنا بھتیجا، اپنا بھانجا، اپنا پوتا، اپنا تایا، اپنا ماما، اپنا نانا جو اس کے گاؤں میں اس کے آس پاس میں رہتا ہے، بیمار ہے، یہ اس کی عیادت کے لیے کبھی ٹائم نہیں نکالتا ہے، پریشان ہے، کبھی اس کو راحت پہنچانے کے بارے میں نہیں سوچتا ہے، انتقال ہو گیا کبھی اس کے جنازے میں نہیں جاتا ہے. یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، سوشل میڈیا کا استعمال کرو مگر اتنے زیادہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو نہ ہو جاؤ کہ زمین پر اپنے رشتوں کو بھول جاؤ. میرے پیارے بھائیوں، جو آپ کے حقیقی رشتے دار ہیں، جن سے آپ کا تعلق ہے، جن سے آپ کا رشتہ ہے، ان سے رشتوں کو نبھایا کرو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، تعلموا من انصابکم ما تصلون به ارحامکم. اپنے رشتوں کو پہچانو، اپنے رشتے داروں کو پہچانو تاکہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ رشتہ جوڑ سکو. فَإِنَّهَا مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ وَمَسْرَةٌ فِي الْمَالِ وَمَنْشَأَةٌ فِي الْأَثَرِ. جب رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، محبت بڑھے گی خاندان میں، مال میں برکت پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ عمر میں بھی برکت عطا فرمائے. بھائی تھوڑا پانی پلاؤ. سوشل میڈیا میں ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں، موبائل اور سوشل میڈیا کے غلط استعمال کے تعلق سے. کوئی خبر آئی، ابھی کل کشمیر میں ہمارے انڈیا میں بہت بڑا ایک معاملہ ہوا. وہی کشمیر جو کئی سالوں سے بہت سکون سے چل رہا تھا. میں خود 2 سال پہلے فیملی کے ساتھ کشمیر گیا تھا. کشمیر کے لوگوں سے ملا، قریب سے ان کی زندگی کو دیکھا. بڑے اچھے لوگ، بڑی محبتی لوگ، بہت محبت کرنے والے. میں پورے انڈیا کے مختلف شہروں میں گیا مگر کشمیر میں علماء سے محبت کا جو جذبہ دیکھا وہ بہت کم شہروں میں دیکھنے کو ملا. بڑی محبت کرنے والے لوگ. انہوں نے لوگوں نے بتایا کہ مولانا ہم کبھی نہیں چاہتے ہمارے شہر میں کوئی فساد ہو، کوئی دنگا ہو، کوئی معاملہ ہو. یہ جو ٹورسٹ آتے ہیں، یہ جو گھومنے پھرنے لوگ آتے ہیں، ان سے ہماری روزی روٹی چلتی ہے. اب کل کیا حادثہ ہوا؟ کل سو کالڈ جو کہانی میڈیا بتا رہا ہے، جو ابھی تک سامنے آ رہی ہے کہ چند نوجوانوں نے ٹورسٹ کے گروپ پر حملہ کیا اور 28 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا. اور سب سے مذہب پوچھا تم کون ہو؟ اگر سامنے والا غیر مسلم نے مار دیا، جان سے مار. اس میں ایک تصویر بڑی وائرل ہو رہی ہے، ایک عورت جس کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اس کے شوہر کو مار دیا. وہ بیچاری اپنے شوہر کی لاش کے سامنے بیٹھی. اب ظاہر ہے یہ واقعہ جب میڈیا میں آیا، پورے ہندوستان کا خون کھول اٹھا، مذہبی نفرت پنپنے لگی. اب ہمارے بہت سارے مسلمان نوجوان اس طریقے کے واقعات کو سمجھتے نہیں کہ اس طریقے کے واقعات کے پیچھے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. وہ سوشل میڈیا پر تبصرہ کرنے لگتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار فلاں ہے، اس کا ذمہ دار فلاں ہے، اس کی وجہ یہ ہے، وہ ہے. میرے بھائیوں، آپ نیپال کی سرزمین پر بیٹھے ہیں، میں انڈیا سے آیا ہوں. بہت سارے ہمارے سامعین نے بارڈر کراس کر کے انڈیا سے بھی لوگ آئے ہوئے ہوں گے. میں ایک بات سب سے کہنا چاہتا ہوں، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. یہاں ضروری نہیں کہ جو دکھتا ہے وہ ریئل میں ہو، اور جو ہو وہ آپ کو دکھ جائے، ضروری نہیں ہے. بڑی سازشیں ہوتی ہیں اور خبروں کے پیچھے بھی بڑی خبریں ہوتی ہیں. اس لیے خبردار، سوشل میڈیا پر کسی معاملے پر کمنٹ کرنے کے پہلے سوچ لو کہ آپ کو اس کے بارے میں پوری نالج ہے کہ اگر نالج نہیں تو خاموش رہو. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. خبردار، ایسی چیزوں کے پیچھے مت پڑو جس کی تم کو نالج نہیں ہے. قیامت کے دن آنکھوں کا بھی حساب ہوگا، قیامت کے دن کانوں کا بھی حساب ہوگا، قیامت کے دن دل اور دماغ میں جو تم نے ارادے بنائے، جو تم نے منصوبے بنائے، اس پر بھی تمہاری پکڑ ہوگی. تو یاد رکھو میرے بھائیوں، ذمہ دار بنو، رسپانسیبل بنو، جذبات میں آ کر کے فیصلہ کرنے والے مت بنو. سوشل میڈیا پر آج بہت کچھ فراڈ بھی چلتا ہے. ایک صاحب کہنے لگے مولوی صاحب، آج تو اے آئی سے ہم جو مسئلہ پوچھتے ہیں اے آئی بالکل صحیح جواب دے دیتا ہے. موبائل پر ایک فیچر آپ کو ملے گا، اے آئی کا فیچر. اگر آپ کے پاس آئی فون ہے اس میں بھی اے آئی مل جائے گا. نارمل اینڈرائڈ فون میں بھی آپ کو مختلف اے آئی کی شکلیں آ چکی ہیں.
اے آئی کا مطلب مشینی دماغ، مشین جو سوچ رہی ہے، مشین کے اندر جو معلومات ڈالی ہے، مشین کیا سوچ رہی ہے، تو وہ آپ کو جواب دے۔ اب اے آئی میں آپ نے ڈالا کہ نماز میں رفع الیدین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اے آئی نے آپ کے سامنے دلائل سے کہہ دیا کہ صاحب رفع الیدین کرنا چاہیے۔ تو ہمارے بھائی نے کہا کہ مولانا صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دور میں علماء کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نے کہا صبح قیامت تک علماء کی ضرورت پڑے گی، صبح قیامت تک پڑے گی علماء کی ضرورت۔ یہ موبائل، یہ انٹرنیٹ، یہ آئی، یہ علماء کا بدل نہیں ہو سکتے، یہ علماء کا الٹرنیٹ نہیں ہو سکتے۔ کیوں میرے پیارے ساتھیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جب تمہیں کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو علماء سے سوال کرو۔ یہ قرآن کی آیت قیامت تک برقرار رہے گی، اور یہ قرآن کی آیت ہم سے مطالبہ کرتی رہے گی کہ ہم علماء کو ان کا مقام دیں۔ آج یہ جاہلوں کو کیوں ہمیں علماء کی کرسی پہ بٹھا جائے؟ یہ انجینئر علی مرزا جیسا آدمی، یہ ساحل ادیب جیسا آدمی، اور یہ اعلیٰ بلا اہل غیر متروک ہے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جنہوں نے عربی زبان نہیں پڑھی، مدرسے کا کبھی منہ نہیں دیکھا، علماء کے سامنے کبھی زاویہ قلم مستح نہیں کیا، یہ صاحب بڑے قابل، بڑے علامہ، بڑے فہامہ بن گئے، اور بڑے ان کے فالوور ہیں، اور یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارے تو اتنے لاکھ فالوور ہیں اور اتنے کروڑ فالوور ہیں۔ خبردار، دجال کے بھی بہت فالوور ہوں گے۔ قیامت کے پہلے دجال آئے گا اور بہت کروڑوں کی تعداد میں دجال کے فالوور ہو جائیں گے، مگر دجال صحیح نہیں ہو جائے گا۔ فالوور کی تعداد سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ صحیح ہیں۔ آپ کا منہج کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے، آپ کی بیس کیا ہے، آپ کی بنیاد کیا ہے، اس سے طے ہوگا کہ آپ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، علماء سے اپنا تعلق جوڑیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے پہلے ایک ایسا دور آئے گا، اللہ تعالیٰ دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا، حتیٰ اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب علماء چلے جائیں گے۔ آج افسوس ہوتا ہے جماعت کے بزرگ علماء اسٹیج پر بیٹھے رہتے ہیں، وہ تقریر کرتے ہیں اور پبلک انٹرسٹ نہیں لیتے، عوام ان کی ہوٹنگ کرتی ہے۔ بعض جلسوں میں نے دیکھا کہ صاحب ہمارے فلاں پسندیدہ مقرر آگے، اب وہ بزرگ عالم بیچارے بیٹھے، ان کی بے عزتی کی جائے۔ یہ ہمارے اہل حدیثوں کے جلسے میں بھی کہیں کہیں یہ ہوتا ہے، یہ شرم کی بات اور چلو کر پانی میں ڈوبنے کی۔ تب بالکل بڑوں کو ان کا مقام دو، جو آپ کی جماعت کے بزرگ علماء ہیں۔ یاد رکھو کل یہ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کو پھر ان کا بدل ملنے والا نہیں ہے میرے پیارے صاحب۔ یہی نیپال کی سرزمین ہے، اللہ آپ کو روک جھنڈا نگری، اللہ غریب کے رحمت کرے۔ آج پوری ہند و نیپال کی سرزمین پر کیا ان کا کوئی بدل ہمیں نظر آ رہا ہے؟ کوئی ایسی اللہ والی شخصیت ہمیں نظر آ رہی ہے؟ اسی سدھارتھ نگر کی سرزمین پر علامہ عبدالقیوم بستری، اللہ غریب کے رحمت کرے، قرآن پڑھتے تھے، مجلس رونے لگتی تھی، مجمع رونے لگتا تھا۔ کیا اس جیسا کوئی خطیب آج ہمیں نظر آ رہا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بزرگ علماء کا احترام کرو، اپنے بزرگ علماء کی عزت کرو۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جب یہ علماء چلے جائیں گے لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، اور آج وہ کام ہو رہا ہے بڑی تیزی سے۔ آج اسٹیجوں پر اور ممبروں پر اور محراب میں آج ہم اعلان دیکھتے ہیں، اس آپ مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے اچھے خطیب کی ضرورت ہے، خطیب نہیں مل رہے ہیں، نماز پڑھانے کے لیے امام کی ضرورت ہے، امام نہیں مل رہے۔ ابھی سے علماء کی قلت ہونی شروع ہو گئی ہے، آنے والے دور میں وہ اور زیادہ ہوتی چلی جائے گی۔ موبائل نے ایک اور فتنہ پیدا کیا ہے، جاسوسی کا فتنہ۔ دوسرے کا موبائل لے کر کے اس کی گیلری کو چیک کرنے لگے، کس کا فوٹو ہے۔ کسی کو کال کیا بغیر اجازت، اس کی کال کو ریکارڈ کرنے لگے۔ خبردار، کسی کی کال کو بغیر اجازت کے ریکارڈ کرنا حرام ہے، کسی کے موبائل کو بغیر اجازت کے چیک کرنا حرام ہے۔ ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی مت کرو، جاسوسی کرنے کی آپ کو اجازت نہیں۔ اور کسی کی کوئی غلط چیز مل جائے اور پھر اس کے پیچھے پڑ جائے، اس کی عزت کو نیلام کرے، اس کو وائرل کرنے کے چکر میں پڑ جائے تو سن لو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کی عزت اور آبرو کے پیچھے مت پڑنا۔ جو مسلمان کی عزت اور آبرو کے پیچھے پڑے گا یا فضا ہو کی بیٹھی، اللہ اس کے گھر میں اس کو ذلیل اور رسوا کرے گا۔ ایک دوسرے کی عزت پر پردہ ڈالنے والے بنو۔ ہمیں سے کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی معصوم نہیں ہے، ہمیں سے ہر انسان کے دامن پہ داغ ہے۔ اگر کسی کا کوئی عیب پتہ بھی چل جائے، اکیلے میں اس کی اصلاح کرو، تنہائی میں اس کی اصلاح کرو، کسی کی عزت کے پیچھے مت پڑو۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کے دور میں یہ بھی بہت ہو رہا ہے، لوگ ایک دوسرے کا ویڈیو وائرل کرتے ہیں، ایک دوسرے کی آڈیو وائرل کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تصویریں وائرل کرتے ہیں۔
موبائل نے کام اور کیا ہے، اچھا کام ہے، علماء سے محبت کرنا۔ میں جلسوں میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کوئی عالم آتا ہے اسٹیج کی طرف، ہمارا نوجوان آ کر کے عالم سے کہتا ہے مولانا صاحب ایک سیلفی لینا چاہتا ہے، ایک فوٹو لینا چاہتا ہے۔ میں کبھی کبھی نوجوان جب اس طریقے کی بات کرتے ہیں میں منع نہیں کرتا، میں نہیں ٹوکتا، چلو بھائی ٹھیک ہے، وہ کسی خطیب سے، کسی عالم سے، کسی دائی سے محبت کرتا ہے، اچھی بات ہے۔ مگر اس کا ڈرا بیک کیا ہوا کہ آج عالم کی بات پر عمل کرنے کے بجائے، عالم کی نصیحت پر چلنے کے بجائے ہم نے کیا ٹریڈ مارک بنا لیا؟ ہمارے پاس مولانا جرجیز کے ساتھ سیلفی موجود ہے، ہم عبدالغفار صاحب کے ساتھ ہم نے یہ فوٹو لیا ہے، ہم نے مولانا فلاں کے ساتھ یہ فوٹو لیا، بس یہ ہمارا ٹریڈ مارک ہے۔ نہیں میرے پیارے شاہ، علماء سے محبت کرو، مگر یہ محبت فوٹو والی محبت نہ ہو، یہ محبت عمل والی محبت۔ آج سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، کہ آپ یہاں ہاتھ اٹھا کر کے یہ عہد کریں گے کہ ہم اس موبائل کا تنہائی میں کوئی ایسا استعمال نہیں کریں گے کہ اللہ کے یہاں ہمیں پچھتانا پڑے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اس موبائل کو قیامت کے دن اپنی نیکیوں کو برباد کرنے کا ذریعہ مت بننے دینا میرے عزیزوں۔ ہم نے رمضان میں روزے رکھے ہیں، ہم نے تراویح پڑھی ہے، ہم نے تاک راتوں میں جاگ کے عبادت کی ہے، اگر اس موبائل کا غلط استعمال کیا، اس موبائل کا گندا استعمال کیا، ہمارے روزے ہمارے منہ پر مار دیے جائیں گے، ہماری تراویح ہمارے منہ پر مار دی جائے گی، ہمارے عمرے اور ہمارے حج برباد ہو جائیں گے۔ آئیے حدیث سناتا ہوں اللہ کے نبی کی، بڑی خطرناک وارننگ ہے اس حدیث میں، بڑے غور سے سنیے گا۔ حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے۔ فَيَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ہوا میں اڑا دے گا۔ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کے ان کی نیکی کی کوئی ویلو، کوئی مقام نہیں ہوگا۔ صحابہ ڈر گئے۔ حضرت ثوبان نے کہا اللہ کے نبی وہ کون بد نصیب ہوں گے، ذرا بتا دیجئے، کھل کر کے بول دیجئے۔ آپ نے فرمایا اے ثوبان وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری طرح کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہوں گے، نماز پڑھنے والے ہوں گے، راتوں کو عبادت کرنے والے ہوں گے، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، بس ایک بات کی کمی ہوگی، جب ان کو تنہائی ملے گی، جب ان کو اکیلا پن ملے گا، وہ حرام کام کریں گے، وہ ناجائز کام کریں گے۔ وہ گوگل کروم پر ہسٹری کو ڈیلیٹ کر دینے والوں، وہ یوٹیوب سے ثبوت کو مٹا دینے والوں، اور واٹس ایپ کی چیٹنگ کو ڈیلیٹ کر دینے والوں، اللہ کے فرشتے سب ریکارڈ کر رہے ہیں، اللہ کے یہاں سب ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، اللہ کے فرشتے تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن وہ ثبوت بن کر کے تمہارے سامنے آئے گا۔ اس موبائل کو اپنی نیکیوں کو برباد کرنے کا ذریعہ مت بناؤ۔ اب آئیے ہم تقریر کے آخری پہلو کی طرف بڑھتے ہیں۔ موبائل کے اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال تو آپ نے سنے، اس کا صحیح استعمال کیا ہے؟ موبائل اور انٹرنیٹ سے ہم کیا اچھا کام کر سکتے ہیں؟ آئیے چند باتیں ہم اس پر بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، میری تقریر کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ آپ موبائل استعمال نہ کریں، آپ فیس بک استعمال نہ کریں۔ آج بہت ساری خواتین ایسی ہیں، بہت سارے مرد ایسے ہیں جو فیس بک استعمال کر رہے ہیں، اور ان کے ذریعے امت کو بہت فائدہ ہو رہا ہے، اچھی باتیں شیئر کر رہے ہیں، علم کی باتیں دنیا کو بتا رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، نبی کی صحیح حدیثوں کو پیش کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ اچھی باتوں کو شیئر کر رہا ہے تو یاد رکھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں من دعا الی ہدی، جو کسی کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اچھے کام کی طرف بلاتا ہے، تو جتنے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اس کا ثواب اس کو ملے گا، اور جو کسی کو گمراہی کی طرف بلائے گا تو جتنے لوگ اس کو فالو کریں گے اس کا عذاب اس کو ملے گا۔ ابھی آپ طے کر لیجئے کہ آپ کیا خیال ہے۔ اگر آپ کے اسٹیٹس پر، آج کل واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگتا ہے، اب تو اسٹیٹس پر بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگ لکھتے ہیں، کہیں گول گپا کھانے گئے، چاٹ کھانے گئے، سموسا کھانے گئے، اسٹیٹس پہ لگا رہے آئیے میٹنگ سموسا، میں چاٹ کھا رہا ہوں، میں سموسا کھا رہا ہوں، ارے اللہ کے بندے اس کو اسٹیٹس پہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اسٹیٹس یہ بتاتا ہے کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں، تو اسٹیٹس پر اچھی چیزیں لگاؤ میرے پاس۔ اور اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا، بعض ہماری مسلمان لڑکیاں کیا کرتی ہیں، عید کے موقع پر نیا کپڑا پہنا
اور ہاتھ پر مہندی وہندی لگا لی اور گلے میں ہار پہن لیا, کانوں میں ایئر رنگ پہن لیا. اب وہ واٹس ایپ پر اسٹیٹس میں فوٹو ڈالیں گی اور چہرے پر ایموجی لگا دیں گی, چہرہ چھپا دیں گی. یہ کون سا پردہ ہوا بھائی کہ چہرہ تو چھپا ہے, مہندی کا ڈیزائن نظر آ رہا ہے, ہاتھوں کا بریسلیٹ نظر آ رہا ہے, ناک کی نتھیا نظر آ رہی ہے, گلے کا ہار نظر آ رہا ہے. یاد رکھو میری پیاری ماں اور بہنوں, اگر پردہ کرنا ہے مکمل کرو, دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا, یہ بیچ کا راستہ چھوڑ دو میری پیاری بہنوں. یاد رکھو مسلمان عورتوں, تمہارے سر کا دوپٹہ, تمہارا یہ حجاب, تمہارا یہ برقع, تمہارا یہ نقاب, یہ صرف ایک ڈریس نہیں ہے, یہ صرف ایک کپڑا نہیں ہے, یہ اسلام کی پہچان ہے, یہ مسلمان کی پہچان ہے, یہ اسلام کے کلچر کی پہچان ہے. جب عورت نقاب میں نکلتی ہے, اسلام کے دشمنوں کے سینے پر وہ جو ہے ان کے سینے پر سانپ لوٹتے ہیں کہ یہ مسلمان عورت پردے میں کیوں نکل رہی ہے. وہ چاہتے ہیں مسلمان عورت ننگی ہو جائے, بے پردہ ہو جائے, بے حیا ہو جائے. اس لیے خبردار, اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کبھی اپنے چہرے کی, اپنے بدن کی نمائش نہ کریں. دوسرا کام میرے نوجوان ساتھ, موبائل کا استعمال کر رہے ہو. آج یہ پروگرام ہو رہا ہے, ہمارے یہ ساتھی سامنے بیٹھے لائیو چلا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. بہت سارے ہمارے بھائی لائیو پروگرام چلاتے ہیں. کل میں انڈیا میں آپ کے نیپال کے پروگرام کو لائیو رات میں نے خود دیکھا, فائدہ ہے. لیکن یہ بات یاد رکھو, لائیو پروگرام چل رہا ہے اور آپ پتریا سے 10 کلومیٹر دور رہ رہے ہیں. آپ کے علاقے میں 600 کلومیٹر دور سے کوئی عالم آ کے تقریر کر رہا ہے اور آپ 10 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جلسے میں نہیں جا رہے ہو, تو یہ بد نصیبی کی بات ہے میرے ساتھ. موبائل پر لائیو میں آپ تقریر سن لیں گے, مگر یہ برکت کہاں سے ملے گی جو اس جلسے میں آ کر کے آپ کو ملے گی؟ یہ جو فرشتوں نے گھیر کے رکھا ہے اس مجلس کو, یہ جو اللہ کی سکینت نازل ہو رہی ہے, جو رحمت نازل ہو رہی ہے, وہ موبائل پر لائیو دیکھنے میں آپ کو کبھی ملنے والی نہیں ہے. اس لیے اگر آپ کے علاقے میں دور دراز سے چل کر کے علماء آتے ہوں, ابھی میں جھارکھنڈ کے ایک پروگرام میں گیا, پٹنہ سے بھائی کہا گیا, بہترین راستہ بنا ہوا ہے. جب میں اس علاقے میں پہنچا, لوگوں نے کہا مولانا یہ بڑی پرانی اہل حدیث کی بستی ہے, کبھی علامہ عبدالروف زندہ نگری آیا کرتے تھے, کبھی علامہ مفسر قرآن عبدالقیوم مصطفی آیا کرتے تھے. کہا کہ اس سرزمین پر وہ علماء آتے تھے, بیل گاڑیوں میں بیٹھ کر کے آتے تھے, بیل گاڑیوں میں بیٹھ کر کے آتے تھے, تکلیفیں اٹھا کر کے آتے تھے. آج اللہ نے ہمیں اتنی سہولتیں دی ہے. وہ زمانہ تھا جب علماء بھی اتنی مشقت کر کے آتے تھے, عوام بھی آتی تھی, ایک جذبہ تھا, ایک دین کی باتوں کو سننے کا جذبہ تھا, عمل کرنے کا جذبہ تھا. آج میرے پیارے ساتھیوں دھیرے دھیرے وہ جذبہ ہمارے اندر سے ختم ہو رہا ہے. آج جلسوں کو بھی ہم نے انٹرٹینمنٹ کا اور تفریح کا ذریعہ بنا دیا. بعض جلسوں میں دیکھتا ہوں عورتیں پنڈال میں کم رہتی ہیں, سڑکوں پر گھومتی رہتی ہیں, شاپنگ کرتی رہتی ہیں, کھاتی رہتی ہیں, پیتی رہتی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ان جلسوں اور ان پروگراموں کا جو وقار ہے وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. موبائل پر لائیو دیکھ کر کے آپ جلسوں میں آنے کی جو سعادت ہے اس سے محروم نہ ہو. ہاں, دور کوئی پروگرام ہو رہا ہے, جیسے بہت سارے انڈیا کے لوگ کل نیپال کے جلسے کا انتظار کر رہے تھے, پتریا کے جلسے کا. میرے پاس دلی سے میسج آیا, لکھنؤ سے میسج آیا کہ مولانا کل ہم نے لائیو پروگرام دیکھا, آج بھی لوگ دیکھ رہے ہیں. تو یہ فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں. یوٹیوب پر آپ اپنے آتھینٹک اور معتبر علماء کے بیانات سن سکتے ہیں. قرآن کی تلاوت آپ کو کرنا ہے, موبائل پر پورے قرآن کا ایپ آتا ہے, ترجمہ کے ساتھ آتا ہے, تفسیر کے ساتھ آتا ہے. اور غالباً میں نے چیک نہیں کیا, نیپال کی بھاشا میں, نیپالی بھاشا میں بھی قرآن کا ٹرانسلیشن موجود ہے, اور دنیا کی تقریباً تمام زندہ زبانوں میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولانا میرے گھر میں قرآن کا ترجمہ نہیں تھا, میں قرآن کیسے سمجھتا, میں قرآن کیسے پڑھتا. آج موبائل قیامت کے دن اللہ کے یہاں آپ کے لیے حجت بنے گا, آپ کے خلاف حجت بنے گا. اور موبائل کہے گا, اے اللہ تیرا یہ بندہ اگر چاہتا تو موبائل پر قرآن بھی پڑھ سکتا تھا, حدیثوں کو پڑھ سکتا تھا, دین کی کتابوں کو پڑھ سکتا تھا. میرے پیارے ساتھیوں, آج تمام دین کی کتابیں اور تمام قرآن و حدیث کی کتابیں آج موبائل پر ہیں. اسی طریقے سے موبائل کا ایک استعمال آپ اور کیجیے. مان لیجیے آپ قطر میں رہ رہے ہیں, سعودی میں رہ رہے ہیں, آپ کے ماں باپ نیپال میں ہیں. آپ ڈیلی نہیں ٹائم نکال سکتے, ہفتے میں ایک دن ٹائم نکالیے, 5 منٹ کے لیے بات کر لو اپنی ماں سے, 5 منٹ کے لیے بات کر لو اپنی ماں سے. یاد رکھو, جب آپ اپنی ماں سے 5 منٹ بات کرنے کے لیے وقت نکالتے ہیں, ماں کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ میرا بیٹا میرے لیے وقت نکال رہا ہے. اپنے رشتہ داروں کی حال چال لیا کرو, اپنے بچوں کی تربیت موبائل کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہو. میں نے ایک واقعہ پڑھا, سعودی عرب میں ایک انسان جو فوج کے ایک بڑے عہدے پر تھا, غالباً بریگیڈیئر تھا,
وہ فلائٹ میں سفر کر رہا تھا. شیخ محمد العریفی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ فلائٹ کے سعودی میں بعض جگہوں پہ فلائٹ کے سفر میں بھی وائی فائی چالو رہتا ہے, نیٹ چالو رہتا ہے, تو بار بار جو ہے وہ کال کر رہا ہے اور کال کر کے پوچھ رہا ہے کہ بیٹے تم نے ظہر پڑھی کہ نہیں پڑھی, تم نے عصر پڑھی کہ نہیں پڑھی. یعنی فلائٹ کے سفر میں اپنے بچوں کی نماز کی فکر کر رہا ہے, اور وہ بھی کوئی عام آدمی, فوج کے بڑے عہدے پر, بریگیڈیئر کے ایلیٹ کلاس عہدے پر کوئی انسان. آج ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, ہمارے بیٹے نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے, ہماری بیٹیاں نماز پڑھتی کہ نہیں پڑھتی, ہمیں کوئی فکر اور کوئی چنتا نہیں ہے. میرے بھائیوں, اپنے بچوں کو موبائل سے یہ کام کر سکتے ہیں. یہ چند باتیں موبائل کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں, لمبا سفر کر کے مجھے بھی جانا ہے, صبح 7 بجے سے کلاس بھی ہے. یہ موبائل اور انٹرنیٹ کے تعلق سے, سوشل میڈیا کے تعلق سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ابھی ہمارے بعد بھی ہماری جماعت کے بڑے اہم علماء شیخ محمد عزیز صاحب سراجی بھی آئے ہوئے ہیں, تشریف فرما ہے, اور اس طریقے سے ممبئی کی سرزمین سے شیخ برادر زہر پٹیل صاحب بھی آئے ہیں. آپ ان علماء کے بیانات کو سنیں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں موبائل کا, انٹرنیٹ کا, سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ موبائل سے ہونے والی بے اعتدالیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. بالخصوص اللہ ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرمائے. ہمارے گھروں میں آنے والی بے حیائی اور بے پردگی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہاں